الحديث الخامس والعشرون من أحاديث الأربعين النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں آپ کے سامنے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 25 رکھوں گا. امام نووی رحمہ اللہ ایک بڑے امام ہیں، تقریباً 7ویں صدی ہجری میں وہ گزرے ہیں. انہوں نے وہ احادیث جو بخاری شریف میں ہیں، مسلم شریف میں ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں، ان میں سے ایسی 40 احادیث کا انتخاب کیا جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ احادیث دیگر احادیث کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہیں. ان میں اسلام کی بہت ساری اہم باتیں آ گئی ہیں. ایسی 40 حدیثیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دی ہیں جس کا نام ہے الاربعین. ان میں سے 24 احادیث کے اوپر پہلے درس ہو چکا ہے اور آج کے درس میں حدیث نمبر 25 آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بنیادی طور پہ یہ حدیث انہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب سے لی ہے. حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ کرام میں سے کچھ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اوپر اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، یہ اجر و ثواب میں بہت آگے نکل گئے، سارا اجر و ثواب یہ لے گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے. کیا یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے؟ یہ سوال کرنے والے صحابہ کرام، کیا انہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے جن کے پاس مال ہے؟ نہیں، اعتراض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، لیکن حسد ضرور ہے کہ نیکیاں کرنے کا دل ہمارا بھی چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ صدقہ خیرات کریں، کسی یتیم کی پرورش کریں، کسی بیوہ کی سرپرستی کریں، کسی مسجد کے اوپر خرچ کریں. اور یہ مالدار لوگ، ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو چکا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیکیاں کما رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول یصلون کما نصلی، یہ مالدار لوگ ویسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے. 5 نمازیں تو ذکر ہی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ نمازیں پڑھنا تو عام سی بات تھی ان کے ہاں. جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے تہجد ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے اشراق ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے وضو کی 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے سنتے ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. جی کیا مراد ہے یہاں سے؟ کون سے روزے مراد ہیں؟ نفلی روزے، فرض تو ہر کوئی رکھتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم سوموار کا، جمعرات کا نفلی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے، چاند راتوں میں، چاند دنوں میں ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں.
یتصدقون بفضول اموالہم، مالی طور پہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس معاملے میں وہ ہم سے آگے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ پریشان ہیں یہ صحابہ کرام جن کے پاس مال نہیں ہے، پریشان ہم بھی رہتے ہیں مالی لحاظ سے، لیکن ہماری پریشانی کی وجہ اور ہے، ان کی پریشانی کی وجہ اور ہے۔ ہم پریشان یہ ہیں کہ مال کم ہے، میرا بیٹا جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ اچھے اسکول میں اسے پڑھنا چاہیے، لیکن مال کی کمی کی وجہ سے اچھے اسکول میں نہیں جا رہا، افسوس رہتا ہے۔ مالی طور پہ ہمیں افسوس رہتا ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں جتنا معیاری کھانا تیار ہوتا ہے میرے گھر میں تیار نہیں ہوتا، جتنے اچھے کپڑے میرا فلاں کزن پہنتا ہے میں نہیں پہن سکتا کیونکہ مالی لحاظ سے میں پیچھے ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کی پریشانی اور ہے، ہماری پریشانی اور ہے۔ ہماری پریشانی کا تعلق دنیا سے ہے، ان کی پریشانی کا تعلق آخرت سے ہے۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو کھانا کم ملتا ہے، ہماری بیگم کو وہ کھانا نہیں ملتا جو ملنا چاہیے، انہیں پریشانی یہ ہے کہ جنت کی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دوڑ میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ وہ مشتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جہاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مجاہدین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یتیموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مسافروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مقروضوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حوصلہ دیا، انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا اولیس لکم ما تصدقون بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی راستہ رکھا ہوا ہے، تم بھی صدقہ خیرات کر سکتی ہو۔ وہ مالی طور پہ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرنے کے اور راستے بھی ہیں جن کا مال سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک دفعہ کہو سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے۔ ایک دفعہ کیا کہیں گی؟ سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ صدقہ تب بنے گا جب آپ جو الفاظ کہہ رہے ہیں ان کے معنی کے اوپر بھی عمل کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور عملی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، قبر والا بھی بیٹے دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے سبحان اللہ کی خرابردی کر دی۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ میں سبحان اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ میں آپ نے کہا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ بیٹے دینے میں اللہ کا کوئی اور بھی شریک ہو، رزق دینے میں اللہ کا کوئی اور بھی شریک ہو، شفا دینے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اور آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہیں، یہ بھی اللہ کو اللہ کے بیٹا کہنے کے مترادف ہے۔ اسی سبحان اللہ کا فائدہ ہے جس کے معنی کے اوپر آپ کی نگاہ ہو، اسی سبحان اللہ کا فائدہ ہے جو سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ کا دل آپ کی زبان کا ساتھ دے۔ آگے فرمایا وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، آپ ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہمارے مفادات ٹکراتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، بڑا بھائی کہتا ہے نماز رہنے دو، اللہ
اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. اب بڑا کون ہے؟ اللہ کے بڑا بھائی. اللہ بڑا ہے. جو سمجھتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے وہ بھائی سے کہے گا معذرت چاہتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن مجھے اس اللہ نے بلایا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر جب اس انداز سے کہیں گے تو یہ صدقہ ہے. فرمایا وَكُلِّ تحمیدۃ صدقہ. ایک دفعہ آپ کہیں الحمدللہ، یہ بھی صدقہ ہے. کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حقیقی طور پہ حمد و ثنا کا حقدار، تعریفوں کا حقدار ایک اللہ ہے. فرمایا وَكُلِّ تحلیلۃ صدقہ. ایک دفعہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کیا میں نے لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو میری طرف سے کسی ایک بھی عبادت کا حقدار ہو. میرا ہر سجدہ اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ. میرے ہر رکوع کا حقدار کون ہے؟ اللہ. میری ہر نماز کا حقدار اللہ ہے. میرے ہر طواف کا حقدار اللہ ہے. میرا ہر وہ بکرا جس کو میں ذبح کرتا ہوں، جس کے نام پہ میں ذبح کروں، وہ ایک اللہ ہے. اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کے نام پہ بکرا ذبح کیا جائے. میں جو نظر مان لوں، جو منت مان لوں، وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی بزرگ کے لیے نہیں، کسی قبر والے کے لیے نہیں، کسی دربار والے کے لیے نہیں. لا الہ الا اللہ. معبود جس کی عبادت کی جائے وہ ایک اللہ ہے. کئی لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہوئے کہہ جاتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. نہیں، یہاں پہ عبادت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کو خالق ماننے والے تو اہل مکہ بھی تھے، اللہ کو رازق ماننے والے اہل مکہ بھی تھے، اللہ کو مالک ماننے والے اہل مکہ بھی تھے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن پاک 11واں سپارہ سورہ یونس اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ان سے آپ سوال کریں. کن سے؟ جو اللہ کو تنہا معبود برحق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل مکہ مانتے تھے کہ اللہ معبود ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ تنہا معبود ہے. کہتے تھے عبادت اللہ کی بھی ہوگی، بزرگوں کی بھی ہوگی. یہ بزرگ اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ سیڑھی ہے. اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. اللہ نے کہا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ معبود اور بھی ہے، طواف کسی اور کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے، بکرا کسی اور کے نام پہ بھی ذبح ہو سکتا ہے، منت اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ بھی مانی جا سکتی ہے. ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ سوال کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. پہلا سوال کہ رازق کون ہے. دوسرا امن یملک السمع والابصار، تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری نگاہوں کے اوپر کنٹرول کس کا؟ تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا؟ ان کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو جب چاہے تم سے قوت سماعت چھین لے؟ کون ہے جو جب چاہے تم سے دیکھنے کی قوت بصارت جو ہے وہ چھین لے؟ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. تیسرا سوال یہ کیجئے کہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ چوزے کو مردہ انڈے سے نکالتا ہے، مردہ انڈے کو زندہ مرغی سے نکالتا ہے، زندہ بچے کو مردہ نطفے کے منی کے پانی سے نکالتا ہے، اور مردہ نطفے کے پانی کو زندہ مرد سے نکالتا ہے. یہ اللہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. پوری کائنات
کائنات کا سسٹم چلانے والا، سورج کے اوپر کنٹرول کس کا، چاند کے اوپر کنٹرول کس کا، ستاروں کے اوپر کنٹرول کس کا، بارش کے اوپر کنٹرول کس کا، فصلوں کے اوپر کنٹرول کس کا، ان سے پوچھئے پورا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ یہ 4 سوال کیجئے۔ فرمایا جواب کا انتظار نہ کریں، آسمان والے رب نے کہا کہ جواب کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ جواب ان کا ایک ہی ہوگا۔ یہ مانیں گے کہ رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اہل مکہ یہ مانیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے۔ انکار کب کرتے ہیں؟ جب عبادت کی باری آتی ہے، جب دعا کی باری آتی ہے، جب منت ماننے کی باری آتی ہے، جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں کہ سجدے اللہ کے لیے بھی ہوں گے اور کوئی ایک آدھ سجدہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آ کے معاملات بگڑتے ہیں۔ تو میرے بھائی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نہیں، وہ تو رب کا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میری ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنے اذکار آپ نے سکھائے ہیں یہاں پہ؟ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، پھر لا الہ الا اللہ۔ غور کیجئے میرے بھائی، توجہ مجھے چاہیے آپ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کہہ لو وہ بھی صدقہ ہے، ہو کا وظیفہ کر لو وہ بھی صدقہ ہے، یہ نہیں کہا۔ پوری بات آپ سکھائی ہے، پوری بات کہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پوری بات کریں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ پوری بات کریں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پوری بات کریں لا الہ الا اللہ کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں نے نئے اذکار گڑھ لیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہو کا وظیفہ کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی صرف اللہ اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وظیفہ نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے صرف اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ پوری بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ صرف اللہ کہہ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کا نام ہو، مثلا کسی کا نام ہو ابراہیم، میں ابراہیم کہتا رہوں، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے میرے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی بات کرو، میری تعریف کرنا چاہتے ہو، میرے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہو، کوئی بات کرو، صرف ابراہیم کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے بھائیو، اللہ کے معاملے میں صرف اللہ کہنا اگر درست ہوتا نبی علیہ السلام سکھا کر جاتے۔ یہاں بھی پوری بات کرنی چاہیے الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھئی اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے بارے میں کوئی بات بتائیں، اللہ کے بارے میں مکمل ذکر کریں۔ اور جو ہو کا وظیفہ کرتے ہیں یہ اس سے بھی گئی گزری بات ہے۔ ہو کا معنی ہوتا ہے وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سا وظیفہ ہے؟ پوری بات کریں اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، صرف اللہ کا وظیفہ کرنا، صرف ہو کا وظیفہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ تو دین میں وہ کام نہ کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیے، جو صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ ایسی چیزیں دین میں اضافہ کہلاتی ہیں، اور دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقراء سے کہہ رہے ہیں، مساکین سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو تو اللہ اکبر کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہو۔ ان میں سے ہر جملہ ایک صدقہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، کسی کو بھی نیکی کا حکم دو، نیکی کی تلقین کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس سے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ آپ کی بات مانے نہ مانے، آپ کی طرف سے آپ کو ایک صدقہ مل گیا۔ کسی سے آپ کہتے ہیں
قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، وہ آپ کی بات مانے نہ مانے آپ کو جو ثواب مل گیا۔ کسی سے آپ کہتے ہیں کہ عمرہ کر لو، تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، وہ عمرہ کرے نہ کرے آپ کو ثواب مل گیا، کیونکہ آپ اسے نیکی کی تلقین کر رہے ہیں۔ فرمایا وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ، کہ برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات توجہ سے سنی جائے۔ ہمارے کئی دوست لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہتے سگریٹ نہ پیو، یہ کہتے ہیں حج کرو، یہ نہیں کہتے شرک نہ کرو۔ جہاں آپ نے یہ کہنا ہے کہ توحید کو اپنائیں، وہاں یہ بھی کہیں کہ قبر کی پوجا نہ کریں، قبر والے کو مشکل کشا نہ سمجھیں، قبر والے کو حاجت روا نہ سمجھیں، کسی قبر والے کو داتا کا لقب نہ دیں، کسی قبر والے کا نام غوث آدم نہ رکھیں، کسی انسان کو دستگیر نہ کہیں۔ دستگیر اللہ، غوث آدم اللہ، داتا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، مختار کل اللہ، حاجت روا اللہ۔ یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگائیں، یا غوث آدم مدد کے نعرے نہ لگائیں، علی مشکل کشا کے الفاظ استعمال نہ کریں، بدکاری کے قریب نہ جائیں، اپنی بیٹی کو محرم کے بغیر سفر نہ کرنے دیں، اپنی بیٹی کو تنہائی میں کسی غیر مرد کے ساتھ، کزن کے ساتھ، چچا کے بیٹے کے ساتھ، پھپھو کے بیٹے کے ساتھ نہ بیٹھنے دیں، سگریٹ نہ پئیں، بدکاری کے قریب نہ جائیں، اپنے گھر میں ایسی فیمیں نہ لگائیں جن میں بے حیائی ہوتی ہے، جن میں ساز ہوتا ہے، جن میں موسیقی ہوتی ہے۔ موبائل کی گھنٹی کو تبدیل کریں، اس میں ساز ہے، مسجد نبوی میں بیٹھی ہے۔ میرے بھائی، جہاں نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، وہاں برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ آگے فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفی بضع احدکم صدقہ، میرے رب کی رحمتوں کی حد ہو گئی ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ ہم ہیں کہ رب العالمین کو وہ مقام نہیں دے رہے جو دینا چاہیے، اور رب العالمین کی رحمت دیکھیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے۔ فرمایا اپنی بیگم سے ہم بستری کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنی بیگم سے ہم بستری کرتے ہو، اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے یہ الفاظ سن کر، جیسے آپ حیران ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ایاتی احدنا شہوتہ ویکون علیہا اجر، ہم میں سے ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے بیگم سے ہم بستری کر کے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ آدمی اپنی شہوت پوری کرتا کسی غیر عورت کے ساتھ، بیگم کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے ساتھ، تو کیا اس کو گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ کیوں جی، ملتا کہ نہ ملتا؟ ملتا۔ فرمایا اسی طرح چونکہ اس آدمی نے کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھا، کسی غیر عورت سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے اپنی خواہش پوری کی ہے، اپنی شہوت پوری کی ہے اپنی بیگم کے ساتھ، فرمایا اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، رب کی رحمت دیکھیں، رب کی مہربانی دیکھیں کہ کوئی انسان اگر اپنی نگاہ کو، شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، دائیں بائیں استعمال نہیں کرتا، دائیں بائیں غیر عورتوں کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، ان کے بارے میں برے منصوبے نہیں بناتا، جب بھی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے بیگم سے کرتا ہے، فرمایا یہ عمل بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں میرے اور آپ جیسے بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ذکر کب کرتے تھے آپ اللہ تعالیٰ کا؟ ہر وقت، صبح شام، دن رات، زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا
مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے کہتے ہیں نا, آپ کے کئی دوست, آپ کی کئی کتابیں, آپ کے کئی مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں وظیفہ اتنی بار کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا. اگر تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے, کسی صحیح حدیث میں آئی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مولوی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھیں گے تو بیٹا ملے گا, اتنی دفعہ پڑھیں گے تو رزق ملے گا, دلیل کوئی نہیں ہے, کہتے ہیں میرا تجربہ ہے, تو میرے بھائی نہیں, ایسی چیزوں کے اوپر نہ یقین کرنا چاہیے اور نہ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. صورتیں آپ پڑھیں, ذکر آپ پڑھیں, ذکر اذکار آپ کریں, لیکن جس کی تحدید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی اس کی تحدید نہیں کرنی چاہیے. ہاں اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں, مثلا آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ظہر کے بعد میرے پاس وقت ہوتا ہے, کاروبار میں مصروف نہیں ہوتا, ٹائم فالتو ہوتا ہے, اس وقت میں ایک سپارہ پڑھا کروں گا, کوئی بات نہیں. 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کروں گا, کوئی بات نہیں. لیکن لوگوں سے کہنا کہ ظہر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ کہو گے تمہیں بیٹا ملے گا, رزق ملے گا, مسائل حل ہوں گے, بغیر دلیل کے, میرے بھائیوں جو اذکار شریعت نے کسی قید کے بغیر, کسی تخصیص کے بغیر بتائے ہیں, ان کو خاص کرنا جائز نہیں ہے, ان کو کسی قید کے ساتھ پابند کرنا جائز نہیں ہے. جو اذکار شریعت نے عام طور پہ بتا دیے وہ عام طور پہ کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو اپنے ذکر کے ساتھ تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں میرے بھائی یہ نہ بولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جو بندہ مجھے یاد کرے گا تنہائی میں بھی اسے یاد کروں گا تنہائی میں, اور جو میرا بندہ میرا ذکر کرے گا, میرا تذکرہ کرے گا لوگوں کے سامنے, میں اس کا ذکر خیر اس مخلوق کے سامنے کروں گا جو اس مخلوق سے کہیں بہتر ہے جن کے سامنے اس نے میرا ذکر کیا ہے. میرے بھائی اس سے بڑا احساس کیا ہو سکتا ہے کہ آسمان والا آپ کا تذکرہ آسمانوں پہ کرے. رب العالمین ہم شے کیا ہیں, گندی سی مخلوق ہیں, گندے پانی سے پیدا ہوئے ہیں, اور رب العالمین جیسی عظیم ذات ہمارا تذکرہ کرے فرشتوں کے سامنے, اس سے بڑا احساس کیا ہو سکتا ہے. یہ اس کو ملتا ہے ذات جو لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے. مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہے, کوئی فلموں کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کھیلوں کی باتیں کر رہا ہے, وہ اچانک کہتا ہے لا الہ الا اللہ, لوگوں کو یاد کروانا چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر لو. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اچانک اللہ اکبر, لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالنا چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. کن فضول باتوں میں لگے ہوئے ہو, ان سے کچھ نہیں ملے گا. اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو, دین کی باتیں کرو, نماز کی باتیں کرو, توحید کی باتیں کرو. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی عجیب و غریب شے نکل پڑی ہے کہ سیاست پہ باتیں کریں گے, کھیل پہ باتیں کریں گے, فلموں پہ باتیں کریں گے, دین کی گفتگو شروع کر دیں, نہیں جی ہم دین کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتے, آپ رہنے دیں, خاموش رہیں. شیطان نے یہ بھی ایک عجیب وسوسہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. دین سے بگانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ دین کے بارے میں نہ خود بات کرو نہ کسی کو کرنے دو, جی اس سے دین کی بے ادبی ہوتی ہے, دین کے بارے میں غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں. نہ غلط باتیں کرو, صحیح باتیں کرو, دین کی باتیں کرو. جو آپ سے کر رہا ہے اس سے حوالہ پوچھو کہ آپ نے یہ بات کی ہے کس آیت میں آئی ہے, کس حدیث میں آئی ہے, تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ میں اس مجلس میں وہی دین کی بات کروں جو اتھینٹک ہے, جو تصدیق شدہ ہے, جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ دین کی بات نہ کرے, میرے بھائی یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میرے بھائیوں میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں.